بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلسم کدا، مصنف اسلم راہی M.A۔ دوسرے روز عشاء کے قریب سریر بن مسلم نسی فورس کی حویلی میں داخل ہوا۔ دروازے پر کھڑے دو محافظوں میں سے ایک نے اس سے کہا، دیوان خانے میں وہ سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سریر آگے بڑھ کر جب دیوان خانے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں 5-6 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک خود نسی فورس، دوسرا اس کا بیٹا کرسوپوس، تیسرا اس کا داماد پرویز، چوتھا ہن سردار سرسین اور پانچواں ایک اور ہن سردار امالہ تھا۔ نسی فورس نے سب سے سریر کا تعارف کرایا۔ سریر نے سب کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا، پھر وہ نسی فورس کے اشارے پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ دیوان خانے میں چند ثانیوں تک سکوت طاری رہا، پھر نسی فورس نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، اس کمرے میں جو افراد بیٹھے ہیں یہ سب میرے رازدار ہیں۔ سرسیم کی حیثیت قسطنطنیہ کی افواج کے ایک جرنیل کی سی ہے۔ میرا بیٹا اور داماد ویسے ہی ہیں، میرے لیے بہت پرخلوص ہیں۔ ان لوگوں کی طرح میں تمہیں بھی اپنے اعتماد میں لے کر ایک انقلاب اور تبدیلی کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ سریر نے کہا، آپ مجھ پر مکمل بھروسہ کر سکتے ہیں اور اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے بتایا نہیں وہ تبدیلی اور انقلاب کیا ہے جس کی آپ ابتدا کرنا چاہتے ہیں۔ نسی فورس نے غور سے سریر کی طرف دیکھتے ہوئے فوراً کہہ دیا، ملکہ آئرین کی تخت و تاج سے سبکدوش کرنے کا انقلاب ہے۔ وہ اس قابل نہیں کہ قسطنطنیہ پر حکمرانی کرے، وہ کمزور اور ناتواں ہے۔ اس کو ہٹا کر میں خود قسطنطنیہ کا بادشاہ بنوں گا، اور سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے خلیفہ ہارون الرشید کو خراج دینا بند کر دوں گا۔ میں اس سے وہ ساری رقم بھی واپس طلب کروں گا جو آج تک آئرین اسے خراج میں دیتی رہی ہے۔ اگر ہارون الرشید نے یہ ساری رقوم ہمیں ادا کر دی تو اس کے ساتھ ہمارا صلح کا معاہدہ ہو جائے گا۔ سریر نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، اور اگر ہارون الرشید نے ہمارے خلاف لشکر کشی کر دی پھر؟ نسی فورس نے ایک عزم کے ساتھ اپنی چھاتی تانتے ہوئے کہا، اگر اس نے ہمارے خلاف لشکر کشی کی تو یہ اس کی حماقت ہوگی۔ آئرین کو ہٹا کر تخت پر قبضہ کرتے ہی ہم بلغاریہ اور عظیم یونانیوں کے انگنت لشکر قسطنطنیہ میں جمع کریں گے۔ ہارون الرشید اگر ہماری طرف سے خراج میں وصول کی ہوئی رقم کی واپسی پر جنگ کو ترجیح دی تو یہ خود اس کی موت کے مترادف فیصلہ ہوگا۔ اسے ہمارے ہاتھوں شکست کا سامنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اسی شکست کے باعث اسے خلافت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ سریر نے دلی دل میں کہا، با رب کعبہ، ہارون الرشید تم لوگوں کی ساری سرکشی اور جرأت و دلیری کو رگیت کر اور ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ اسے جب خبر ہوگی کہ تم مسلم قوم کے خلاف سرکشی کر رہے ہو تو وہ اپنی تلوار بے انعام کر کے تم سب کا خون کر دے گا۔ نسی فورس کے دوبارہ بولنے پر سریر کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ نسی فورس کہہ رہا تھا، تھریس، تمہارا رابطہ براہ راست سرسیم اور میرے داماد پروبس سے ہوگا۔ کسی بھی موقع پر اگر تمہیں کسی شے کی ضرورت ہو تو تم پہلے سرسیم سے رابطہ کرو گے اور ہماری مدد اور ضرورت پوری کرو گے، اور اگر سرسیم نہ ہو تو میرے داماد پروبس سے ملو، وہ ہر ممکن تمہاری مدد اور معاونت کرے گا۔ آج شام کا کھانا تم سرسیم کے ساتھ کھاؤ، اسی طرح تم سرسیم کی حویلی بھی دیکھ لو گے۔ راستے میں پروبس کی حویلی بھی پڑتی ہے، سرسیم اور پروبس وہ بھی تمہیں دکھا دیں گے۔ کئی مناسب دن اور مناسب موقع پر ہم ملکہ آئرین پر حملہ بول دیں گے۔ تم اور پروبس قصر میں داخل ہو کر ملکہ کے محافظوں کو تحقیق کر کے ملکہ کو گرفتار کر لو گے، جبکہ سرسیم ایک لشکر کے ساتھ قصر سے باہر تم دونوں اور تمہارے ماتحت کام کرنے والے ساتھیوں کی نگہداشت کے فرائض ادا کرے گا۔ میں بھی سرسیم کے ساتھ ہوں گا۔ میرا بیٹا کرسو پولس اور ہن سردار امالہ مستقر میں رہ کر قسطنطنیہ کے عساکر کو اپنے حق میں قدم اٹھانے پر راغب کریں گے۔ کیا اس ساری کارروائی میں تم ہمارا ساتھ دو گے؟ سریر نے بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اس نیک کام میں پوری طرح میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیا اب مجھے ملکہ آئرین کی بیٹی تھیوڈورا کو تلاش کرنے کا کام چھوڑ دینا چاہیے؟ نسی فورس نے کہا، تھیوڈورا کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ایک کمزور لڑکی تھی، ہمارے لیے وہ خطرے کا باعث نہیں بن سکتی، اور پھر اس کی تلاش ملکہ آئرین سے نمٹنے کے بعد بھی جاری رکھی جا سکتی ہے۔ سنو، یہ سب راز ہے، ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ جب ہمیں تمہاری ضرورت ہو تو کہاں تم سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ یوسف یہودی یا سیوس کے ہاں؟ سریر نے کہا، میں اکثر سیوس کے ہاں ہی رہتا ہوں، اس لیے مجھ سے وہیں رابطہ قائم کیا جائے۔ نسی فورس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اب تم سرسیم اور پروبس کے ساتھ جاؤ اور دیگر حالات یہ تمہیں بتا دیں گے۔ سب دیوان خانے سے باہر آئے۔ نسی فورس اور اس کا بیٹا حویلی کے اس حصے کی طرف چلے گئے۔ امالہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر چلا گیا۔ سریر، پروبس اور سرسیم گھوڑوں پر سوار ہو کر اکٹھے وہاں سے روانہ ہوئے۔
راستے میں سریر کو پروبس کی حویلی دکھائی گئی اور پھر سر سیم سریر کو لے کر بحیرہ باسفورس کے کنارے چٹانوں کے اوپر بنی اپنی حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ رات گہری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کہکشاں کی روشن دھند اپنی منزلوں کو دیکھ کر ستاروں پر مسکرا رہی تھی۔ 5ویں روز کا چاند غروب ہو چکا تھا۔ سریر نے یوسف یہودی کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد یوسف نے دروازہ کھولا اور سریر کی طرف دیکھتے ہوئے تعجب سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ سریر نے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ یوسف نے چپ چاپ اپنے گھر کا دروازہ باہر سے بند کیا اور سریر کے ساتھ ہو لیا۔ اپنے گھوڑے کی باگ تھامے سریر یوسف کو اس کے مکان کی نکڑ پر لایا۔ پھر بڑی رازداری سے اس نے وہ سارے واقعات یوسف سے کہہ دیے جو اس کے نسی فورس کے ساتھ ہوئے تھے۔ سارے واقعات سننے کے بعد یوسف نے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ قسطنطنیہ میں انقلاب آنے والا ہے؟ سریر نے کہا، تم یہ سارے حالات بغداد روانہ کر دو اور سنو، کل اسی وقت سمندر کے کنارے اپنی کشتی کے پاس میرا انتظار کرنا۔ میں آج رواحہ بن جعفر کے قاتل بلغاری ہن سردار سرسیم سے مل کر آ رہا ہوں۔ میں نے اس کی حویلی بھی دیکھ لی ہے اور اس کے ہاں کھانا بھی کھایا ہے۔ میں اس سے کل رواحہ کا انتقام لوں گا جو میرے فرائض میں سے ایک ہے۔ یوسف نے پوچھا، کیا میں اپنے ساتھ مدد کے لیے کچھ مسلح جوان بھی لے کر آؤں؟ سریر نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم اکیلے آ جانا، میں سرسیم سے نبٹ کر آ جاؤں گا۔ میں دیکھ چکا ہوں کہ اس کی قلعہ نما حویلی کے صدر دروازے پر ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہاں کوئی اور محافظ وغیرہ نہیں ہے۔ یوسف نے کہا، ان بلغاری ہن سرداروں کی دہشت ہی ایسی ہے کہ کوئی انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اب عساکر میں بھی ان کی اکثریت ہے، اپنی اسی دہشت کی بنا پر وہ اپنے لیے محافظ رکھنے کی بہت کم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ سریر نے یوسف سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، اب تم جا کر آرام کرو۔ یوسف لوٹ گیا۔ سریر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سیوس کی حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ ماہی گیروں کی بستی کے سامنے سمندر کنارے دور دور تک کشتیاں کھڑی تھیں۔ سمندر پرسکون تھا، ہر طرف اندھے اور خشک کنویں جیسی خاموشی تھی۔ کبھی کبھی کسی ننھی لہر کی بے قابو سسکی نکل جاتی اور مدھم و ہلکا سا ارتاش پیدا ہو جاتا۔ کائنات کی ہر شے میں لذت اور ایک کرب کے زیرو بم میں غلطاں تھی۔ بحیرہ باسفورس کا وہ کنارہ وقت مفلس کی طرح اداس اور کسی بیوہ کی شباب کی طرح اجڑا اجڑا سا تھا۔ یوسف یہودی رات کے اس وقت اپنی کشتی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پوری طرح ہوشیار تھا اور کشتی کے اندر پھیلے ہوئے وہ اپنے جال کو درست کر رہا تھا۔ اتنے میں ماہی گیروں کی بستی کی طرف سے ساحل پر سریر نمودار ہوا۔ وہ بھی پوری طرح مسلح تھا۔ اس کی پیٹھ پر تیروں سے بھرا ترکش اور کندھے پر کمان تھی، جبکہ اس کے دوسرے کندھے سے 2 کمندیں بھی لٹک رہی تھیں اور پیٹھ پر ترکش سے نیچے اس کی ڈھال لٹک رہی تھی۔ یوسف کی کشتی میں داخل ہوتے ہوئے سریر نے بڑی رازداری کے ساتھ یوسف سے کہا، کیا تم تیار ہو؟ یوسف نے کشتی میں پہلے جال کو سمیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، پوری طرح تیار ہوں۔ سریر نے کہا، تو پھر کشتی کو حرکت میں لاؤ، ہوا موافق نہیں ہے۔ اور دونوں چپو چلا کر کشتی کو شمال کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یوسف نے چپو اپنی جگہ سے جمائے، پھر وہ دونوں کشتی کو شمال کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ ایک جگہ سمندر کنارے سیاہ چٹانوں کے پاس پہنچ کر سریر نے رازداری میں کہا، یوسف، یہاں کشتی روک دو، یہ بہت مناسب جگہ ہے، یہاں سے میں حویلی کی صرف چند گز کے فاصلے پر ہے۔ تم یہیں کشتی میں رک کر میرا انتظار کرو گے۔ تم یہاں پانی میں اپنا جال ڈال دو، خطرے کی صورت میں تمہارے بچنے کے امکانات ہوں گے۔ ویسے تم فکر مند نہ ہو، میں کوئی اندیشہ نہ کھڑا ہونے دوں گا۔ جب پہلی بار میری تمہاری ملاقات شہر سے باہر خیمے میں ہوئی تھی تو تم نے کہا تھا کہ رواحہ بن جعفر کے قاتلوں نے اس کے گلے میں چکی کا پاٹ باندھ کر اسے سمندر میں ڈال دیا تھا۔ میں سرسیم کو بھی ویسی ہی موت ماروں گا۔ میں اسے اس کی حویلی سے باہر اٹھا لاؤں گا اور اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں گا جیسا اس کمین نے رواحہ بن جعفر کے ساتھ کیا تھا۔ یوسف نے کشتی چٹانوں کے ساتھ لگا دی۔ سریر کشتی سے اتر کر کنارے پر آ کر پتھر پر بیٹھ گیا۔ یوسف نے قریب آ کر پوچھا، آپ تو یہاں بیٹھ گئے، کیا آپ جائیں گے نہیں؟ سریر نے مغرب میں غروب ہونے کو جھکے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چاند غروب ہو جائے تو میں اپنی مہم کا آغاز کروں گا۔ چاندنی میں دیکھے اور پکڑے جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ یوسف بھی اس کے قریب ایک دوسرے پتھر پر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے بغل کی چاندنی قطرے قطرے کو مسرت کا ایک پیغام اور ایک سندیسہ سنا رہی تھی۔ ان کے چاروں طرف ایسا سکوت تھا جیسے ہر شے کی سانس رک گئی ہو یا ہر چیز پتھر کا وجود اختیار کر گئی ہو اور سوچوں میں آندھی کا شکار ہو کر رہ گئی ہو۔ وہ دونوں خاموشی سے وہاں بیٹھے رہے۔ چاند آہستہ سے منحوس سایوں کی غلاظت دور کرتا ہوا غروب ہونے کو خوب جھک گیا تھا۔ پھر پاؤں پھٹنے سے سورج طلوع ہونے کا سا گمان پیدا ہو گیا۔
روشنیاں سمندر کی گہری سیاہ تاریکیوں میں غرق ہو کر رہ گئی تھیں۔ چاند آخرکار غروب ہو گیا اور اپنے پیچھے ہر چیز کو بھیانک اندھیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ سریر اٹھ کھڑا ہوا اور یوسف سے اس نے کہا، یوسف تم اٹھ کر اپنی کشتی کے اندر چلے جاؤ۔ یوسف خاموشی سے اٹھ کر کشتی میں چلا گیا۔ سریر نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اندھیرے میں تیزی سے چلتا ہوا سریر کوہستانی سلسلے کے اوپر بنی ہوئی سرسیم کی حویلی کے قریب آ کر رکا۔ یہ حویلی اب اس کی دیکھی بھالی تھی، کیونکہ ایک بار وہ سرسیم کے ساتھ رات کا کھانا کھا چکا تھا۔ حویلی قلعہ نما تھی اور اس کی بیرونی دیواریں بالکل کسی قلعے کی طرح مضبوط اور بلند تھیں۔ سریر حویلی کے صدر دروازے کی مخالف سمت میں گیا۔ اپنے کندھے پر لٹکتی 2 کمندوں میں سے ایک اس نے اتاری اور اسے خوب لہرا کر اس نے دیوار پر پھینکا۔ کمند کہیں پھنسنے میں ناکام رہی تھی اور دیوار کے اوپر سے ہوتی ہوئی نیچے آ گری۔ سریر نے جگہ تبدیل کی اور چند قدم دائیں جانب ہو کر اس نے پھر کمند خوب لہرا کر پھینکی۔ اس بار کمند دیوار کے اوپر کہیں پھنس کر رہ گئی۔ سریر نے کمند کو کھینچ کر دیکھا، پھر بڑی تیزی سے وہ اوپر چڑھنے لگا۔ دیوار کے اوپر جا کر سریر نے اپنے کندھے سے دوسری کمند بھی اتاری اور اسے ایک جگہ پھنسانے کے بعد کمند اس نے حویلی کے اندر پھینک دی۔ پھر وہ بڑی تیزی سے حویلی کے اندر اتر چکا تھا۔ نیچے اتر کر سریر نے اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال لی اور دیوار کے ساتھ ساتھ وہ بائیں طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑا سا آگے جا کر وہ زمین پر لیٹ گیا، پھر اپنی کوہنیوں کیبل لینگتا ہوا وہ حویلی کے سکونتی حصے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سرسیم کی خوابگاہ کے قریب جا کر اس نے دیکھا، وہاں دروازے کے قریب محافظ بیٹھا پہرا دے رہے تھے اور اس کے سامنے آگ کا الاؤ روشن تھا۔ سریر نے کندھے سے کمان اتار کر اس پر تیر چڑھایا اور تاکہ اس محافظ کو نشانہ بنایا۔ تیر محافظ کا دل چیرتا ہوا نکل گیا۔ وہ پیٹھ کے بل گر گیا اور قبل اس کے کہ اس کے منہ سے کوئی آواز بلند ہوتی۔ سریر اٹھا اور برق کے کندے کی طرح اس نے اس محافظ کو دبوچ لیا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ محافظ سریر کے ہاتھوں ہی میں پھڑک اور تڑپ کر دم توڑ گیا۔ سریر بلغاری ہون سردار سرسیم کی خوابگاہ میں داخل ہوا اور وہ ایک طرف مسری پر گہری نیند سویا ہوا تھا، جبکہ کمرے کے اندر دائیں طرف ایک دروازہ کھلا۔ سریر دبے پاؤں اس دروازے کی طرف گیا اور مشلوں کی مدھم مٹیاری روشنی میں اس نے دیکھا کہ اس طرف سرسیم کا حرم تھا۔ سریر نے وہ دروازہ بند کر کے اندر سے چٹکنی لگا دی، پھر وہ مسحری کی طرف آیا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے سرسیم کے اوپر سے ریشمی لحاف گرا دیا۔ اس کے نیچے سے بڑی سختی کے ساتھ چادر بھی کھینچ لی۔ سرسیم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور آنکھیں ملتے ہوئے سریر کی طرف دیکھا، پھر اس نے کسی قدر سخت لہجے میں اس سے پوچھا، تم رات کے اس وقت یہاں؟ تم مجھ سے پوچھے بغیر میری خوابگاہ میں کیسے داخل ہوئے؟ کسی بدبخت محافظ نے تمہیں روکا بھی نہیں؟ اور پھر ابھی تک تو تمہیں میری گردن پر تمہاری گردن پر میرے کسی محافظ کی تلوار ہونی چاہیے تھی۔ تم نے کس بے باغی سے میرے اوپر سے میرا لحاف اتارا اور کیسی گستاخی کے ساتھ میرے نیچے سے تم نے چادر بھی کھینچ لی؟ سریر نے اپنی گراتی ہوئی آواز میں کہا، ابھی تو تمہارے نیچے سے صرف چادر ہی کھینچی ہے، تھوڑی دیر تک وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ میں تمہارے نیچے سے زمین بھی کھینچ لوں گا۔ سرسیم نے کہا، بکو مت، اپنے حواس میں رہ کر مجھ سے گفتگو کرو، تم ہن سردار سرسیم سے مخاطب ہو۔ سریر نے ایک سخت ہاتھ سرسیم کی گردن پر مارتے ہوئے کہا، تم گستاخ، تمہیں یہ بھی علم نہیں کہ کسی سے گفتگو کا آغاز کیسے کیا جاتا ہے؟ سریر کا ایک ہی ہاتھ پڑنے پر سرسیم چکرایا اور سٹ پڑا کر رہ گیا۔ اس نے رحم طلب نگاہوں سے سریر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو ہمارے اس گروہ میں شامل ہو جس نے ملکہ آئرین کے خلاف انقلاب لانے کا وعدہ کیا تھا۔ کیا تم اپنے وعدے سے انحراف کر رہے ہو یا تم ملکہ آئرین سے مل گئے ہو جو میرے ساتھ ایسا رویہ برتاؤ کر رہے ہو؟ آخر تم کس مقصد کے تحت یہاں آتے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سریر نے سرسیم کی گردن پر ایک اور ہاتھ دے مارا اور دھاڑتی آواز میں کہا، بولو، نہیں بلکہ خاموش رہو، میں تمہیں لینے آیا ہوں اور اصل وجہ اور قضیہ میں تمہیں تمہاری حویلی سے باہر لے جا کر ہی بتاؤں گا۔ سرسیم کچھ اور پوچھنے ہی والا تھا کہ سریر نے فوراً چادر کے ایک سرے سے اس کا منہ باندھ دیا اور دوسرے سرے سے اس نے اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت کی طرف کر دیے۔ پھر اس نے سرسیم کو اپنی پیٹھ پر ڈالا اور کمرے سے باہر نکلا۔ آگ کا الاؤ لکڑیاں ختم ہو جانے کے باعث بجھتا جا رہا تھا اور اس کے قریبی مرنے والے محافظ کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی۔ ایک جگہ کھڑے ہو کر سریر نے ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر وہ سرسیم کو حویلی کے بیرونی دیوار کی طرف لے کر بھاگا۔ اپنی کمند کے پاس آ کر سریر نے سرسیم کو چادر سے اپنی پیٹھ پر لے لیا، پھر وہ کمند کے ذریعے دیوار پر چڑھ رہا تھا۔
اوپر جا کر سریر نے سرسیم کو اپنی پیٹھ سے کھول دیا. حویلی کے اندر لٹکتی ہوئی کمند اس نے اوپر کھینچ لی اور اس کا سرا اس چادر سے باندھ دیا جس کے اندر سرسیم بندھا ہوا تھا. پھر کمند کے ذریعے سریر نے سرسیم کو حویلی سے باہر نیچے اتار دیا. پھر وہ خود بھی باہر لٹکتی کمند کے ذریعے نیچے اتر گیا. پہلے سریر نے سرسیم کے ساتھ بندھی ہوئی کمند کھول کر کندھے پر لٹکائی. پھر اس نے دیوار سے لٹکی کمند کو گول چکر میں خوب لہرایا جس سے کمند دیوار سے نکل کر باہر آ گئی. وہ کمند بھی لپیٹ کر سریر نے کندھے سے لٹکائی. پھر وہ سرسیم کو اپنی پیٹھ پر لاد کر ان چٹانوں کی طرف چل دیا جہاں یوسف اس کا منتظر تھا. سریر کو آتا دیکھ کر یوسف نے اپنی کشتی میں اٹھ کھڑا ہوا. جب سریر کشتی میں آیا تو یوسف نے اس کی پیٹھ پر لدے ہوئے سرسیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حیرانی سے پوچھا، آپ اس قدر جلد اس وحشت خیز سردار کو اپنے ساتھ لے آئے ہیں؟ میں بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو اس کے خلاف اچھی خاصی تندہی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کیونکہ اکثر لوگ اس کی ہیبت و جلال سے خوفزدہ رہتے ہیں. سریر نے سرسیم کو کشتی میں پھینکتے ہوئے کہا، اس سے تو معذور بھیڑ کی طرح مزاحمت بھی نہ کی اور میں اسے یوں اٹھا لایا گویا یہ میرے ہاتھوں اٹھائے جانے کا ہی انتظار کر رہا تھا. پھر سریر کشتی میں بیٹھا اور یوسف سے کہا، اب ہوا موافق ہے، کشتی کے بادبان کھول دو اور اسے جنوب کی طرف جانے دو. یوسف بادبان کھولنے لگا. سریر کو جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا ہو. اس نے کشتی سے باہر نکلا اور کنارے سے ایک بھاری پتھر اٹھا کر اسے کشتی میں پھر اپنی جگہ پر رکھ لیا اور پھر آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا. یوسف شاید پتھر رکھنے کی وجہ سمجھ گیا تھا، اس لیے اس نے یہ نہ پوچھا اور بادبان کھولتا رہا. جب بادبان کھل گئے تو ہوا کے زور پر کشتی آگے جنوب کی طرف روانہ ہو گئی. یوسف بھی سریر کے پاس آ کر بیٹھ گیا. ماہی گیروں کی بستی کے سامنے جس جگہ سمندر میں کشتیاں کھڑی تھیں ذرا دور ہی سریر نے یوسف سے کہا، کشتی کو کنارے سے ذرا دور لے جاؤ. یوسف کشتی کو کنارے سے دور لے کر جانے لگا. سریر نے کشتی کے اندر سے رسی اٹھائی اور کشتی میں رکھے وزنی پتھر کو اس نے سرسیم کی کمر سے باندھ دیا. ایک جگہ سریر کے کہنے پر یوسف نے کشتی روک دی اور سریر نے سرسیم کے منہ پر بندھی ہوئی رسی ہٹا دی. سرسیم نے ایک نگاہ اپنی کمر سے بندھی ہوئی وزنی پتھر پر ڈالی. پھر اس نے رحم نگاہ طلب نگاہوں سے سریر کی طرف دیکھتے ہوئے منت و سماجت کے انداز میں پوچھا، یہ تم مجھے کس جرم کی سزا دینے جا رہے ہو؟ سریر نے غصیلی آواز میں پوچھا، کیا چند ماہ قبل تم نے بھی کسی کے ساتھ پتھر باندھ کر سمندر کے اندر پھینکا تھا؟ سرسیم کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، ایک نوجوان کو اس طرح سمندر میں پھینک چکا ہوں. سریر نے غضبناک اور وحشی ہوتے ہوئے پوچھا، لیکن کیوں؟ سرسیم نے کانپتے ہوئے لرزتے لہجے میں کہا، اس نے اپنے آپ کو میری نگاہوں میں مشکوک کر دیا تھا، اس لیے میں نے اسے ٹھکانے لگا دیا. ایک روز شاہراہ اوسط پر ملکہ آئرین کی سواری دیکھی تھی. شاہراہ پر کھڑے سب لوگ اپنی گردنیں جھکا کر تعظیم و تکریم کا اظہار کر رہے تھے کہ میری نگاہ اس نوجوان پر پڑی. اس نے گردن کو خم نہ کیا. مجھے اس پر شک ہو گیا کہ وہ یہاں کسی کا جاسوس ہے. میں اس کے پیچھے پڑ گیا اور اس کے بارے میں تفتیش شروع کر دی. میں نے اس سے بہت کچھ پوچھا لیکن اس نے کچھ بھی نہ بتایا. اس کے اس انداز نے مجھے اور زیادہ مشکوک کر دیا. اس کا کہنا تھا کہ وہ نابلس کا یہودی ہے اور روزگار کے سلسلے میں یہاں قسطنطنیہ آیا ہے. وہ دن کے وقت ایک کوزاگر کے پاس اجرت پر برتن کا کام کرتا تھا اور رات کے وقت اسی کوزاگر کی دکان میں ہی سو رہتا تھا. سریر نے غضبناک ہو کر پوچھا، کیا اس شخص نے تمہیں، تمہاری ذات یا اس سے وابستہ کسی اور شخص کو کوئی نقصان پہنچایا تھا؟ سرسیم نے سچائی اپناتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں. بظاہر وہ نہایت بے ضرر، معصوم اور سادہ مگر باروب آدمی لگتا تھا، پر وہ چونکہ میری نگاہوں میں مشکوک ہو گیا تھا لہٰذا میں نے اسے ٹھکانے لگا دیا. میں اسے سمندر کنارے لے کر آیا اور اس کے گلے سے پتھر باندھ کر سمندر میں پھینک دیا. لیکن مجھے حیرت ہوئی، وہ جتنا معصوم اور بھولا بھالا لگتا تھا وہ تھا نہیں. وہ انتہا کا سخت جان تھا کیونکہ وہ پتھر بندہ ہونے کے باوجود کافی دیر تک سمندر کے اندر ابھرنے اور اپنا آپ بچانے کی کوشش کرتا رہا تھا. سریر نے غصے میں سرسیم کے منہ پر تمانچہ مارتے ہوئے کہا، وہ معصوم تو کافی دیر تک اپنی زندگی کی خاطر جدوجہد کرتا رہا. اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ تم اپنی شکل سے وحشت خیز اور ہولناک انسان جو لگتے ہو، تم پتھر بندہ ہونے کے باوجود اپنی سمندر میں کتنی دیر تک کوشش اور صحیح کرتے ہو. سرسیم نے اپنا منہ سریر کے پاؤں پر رگڑتے ہوئے کہا، خداوند کے لیے میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو. تم یہودی ہو، تمہیں موسیٰ اور داؤد، تمہیں عزیر و یسع کی قسم میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو. مجھے اس قدر سخت، مجھے اس قدر عبرت خیز انداز میں نہ مارو. مجھے چھوڑ دو، میں ساری عمر تمہارا غلام بن کر رہنے کو تیار ہوں. سریر نے اس کے کندھے پر لات مارتے ہوئے کہا، اے ابلیس کے گماشتے، خنزیر کے فرزند،
اس جوان پر ظلم کرتے وقت تم نے یہ نہ سوچا کہ کوئی اس کا انتقام لینے کے لیے یہاں وارد ہوگا؟ اے ضلالت کے فرزند، تم نے اسے اس لیے مشکوک جانا کہ اسے تمہاری ملکہ کے سامنے اپنی گردن خم نہ کی، اس ملکہ کے سامنے جس سے تم لوگ خود غداری کر کے یہاں انقلاب لانا چاہتے ہو۔ سنو، وہ اپنی گردن تمہاری ملکہ کی جاہو جلال کے سامنے خم کیوں کرتا؟ وہ لوگ کسی کو اپنا مالک بجز خدا کی نہیں مانتے، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اسی سے ہم مدد و معاونت طلب کرتے ہیں۔ سرسیم نے حیرانی، پریشانی اور تعجب سے سریر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ سریر نے کہا، ہاں میں مسلمان ہوں، اور میں اسی جوان کا انتقام لینے تمہارے لیے بغداد سے عذاب بن کر قسطنطنیہ میں آیا ہوں۔ سرسیم کچھ کہنا چاہتا تھا کہ سریر اٹھ کھڑا ہوا اور اسے پتھر سمیت اٹھا کر زور سے سمندر میں پھینک دیا۔ بھاری پتھر سرسیم کو نیچے لے کر گیا، پھر اسے سطح آب پر ابھرنا نصیب بھی نہ ہوا اور وہ وہیں اندر دم توڑ گیا۔ سریر اور یوسف نے تھوڑی دیر وہاں انتظار کیا، پھر وہ کشتی کنارے پر لے کر آئے۔ سریر نے کشتی سے باہر نکلتے ہوئے کہا، یوسف کشتی کو کنارے سے باندھو اور آؤ چلیں، تھیوڈورا کو بتا کر آیا تھا میں نے اسے سرسیم کی مہم کے بجائے یہ کہا تھا کہ میں نسی فورس کے کسی کام کے لیے جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا۔ تم سے کوئی پوچھے تو تم بھی یہی کہنا کہ کشتی میں میرے ساتھ کنارے پر لے کر گئے تھے۔ میں کشتی میں ہی بیٹھا رہا جبکہ سریر وادی غلطہ میں کہیں گیا تھا۔ یوسف نے اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، اگر سرسیم کی موت کے سلسلے میں ہی آپ کا نام لیا گیا کہ آپ رات کے وقت کہاں گئے تھے تب؟ سریر نے کہا، اسے کیوں کر خبر ہوگی کہ میں رات کو باہر رہا ہوں؟ یوسف نے کریدنے کے انداز میں کہا، فرض کریں اسے کوئی بتا دے پھر؟ سریر نے مطمئن انداز میں کہا، تب میں اسے بتا دوں گا، میں باسفورس کے کنارے وادی غلطہ میں تھیوڈورا کو تلاش کرنے گیا تھا۔ یوسف مطمئن ہو گیا۔ پھر وہ دونوں کشتی کو کنارے سے باندھ کر بستی کی طرف جا رہے تھے۔ چند روز بعد شام کے وقت جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا، سریر چند اہم پیغامات دینے کے لیے یوسف یہودی کو دے کر سیوس کی حویلی میں داخل ہو کر ابھی استبل میں گھوڑا باندھنے ہی لگا تھا کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ تھیوڈورا اور سریر اس وقت استبل کی طرف کھلنے والی حویلی کے برآمدے میں کھڑی سریر کا انتظار ہی کر رہی تھی۔ دستک پر دونوں چونکی اور بھاگ کر استبل میں سریر کے پاس جا کر کھڑی ہوئیں۔ سیوس نے دروازہ کھولا۔ تھوڑی دیر وہ کسی سے بات چیت کرتا رہا، پھر دروازہ بند کر کے وہ استبل میں آیا اور سریر سے کہا، باہر نسی فورس کا ایک آدمی آیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ نسی فورس نے آپ کو فوراً طلب کیا ہے۔ سریر کے بولنے سے قبل ہی تھیوڈورا نے اندیشوں اور وسوسوں میں ڈوبی آواز میں سریر سے کہا، نسی فورس کا یہ بار بار اور زیادہ آپ کو بلانا آپ کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بظاہر بڑا معصوم اور سادہ لگتا ہے، لیکن بباطن وہ انتہائی چالاک آدمی ہے۔ میری ماں کو میرے اور میرے بھائی کے خلاف اکسانے والا یہی شیطان ہے، اس سے محتاط رہیں۔ اگر یہ آپ کو بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو میں جذبات میں ڈوبی کچھ کہہ دینا چاہتی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور رک گئی۔ سریر نے اپنے گھوڑے کی لگام تھامی اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، فکر مند نہ ہو، تمہارا محافظ ایسا نہیں کہ اسے آسانی سے دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھنسایا جائے۔ میں خود یہاں اوروں کے لیے جال پھیلانے آیا ہوں۔ تھیوڈورا خاموش رہی اور بڑی نرمی اور پرز امید چہرے کے ساتھ سریر کو دیکھا۔ سریر حویلی کے دروازے پر آیا۔ دروازہ کھول کر جب وہ باہر نکلا تو باہر کھڑے آدمی نے فوراً اپنے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی اور سریر سے قریب ہو کر اس نے کہا، جلدی کیجیے، نسی فورس ہپوڈروم سے باہر بڑی بے چینی سے آپ کے انتظار میں ہے۔ سریر نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ہپوڈروم کی طرف بھاگنے لگے۔ موت کے اس میدان سے باہر سریر اس جگہ پر جا کر اپنے گھوڑے سے اترا جہاں نسی فورس اپنے داماد پروبس کے ساتھ کھڑا تھا۔ سریر جب ان کے قریب پہنچا تو نسی فورس نے نہایت رازداری سے کہا، تھریس ملکہ آئرین کے خلاف آج فیصلہ کن رات ہوگی۔ گو کہ سرسیم کی موت نے ہم میں ایک خلا ڈال دیا ہے، پھر بھی ہم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ جس طرح تھیوڈورا قسطنطنیہ میں پراسرار طور پر غائب ہو گئی ہے، اسی طرح سرسیم کا قاتل بھی کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ سرسیم کا قاتل کوئی انتہائی دلیر شخص ہے۔ وہ سرسیم کی حویلی میں نہ جانے کیسے داخل ہوا، اس کے محافظ کو قتل کر دیا اور سرسیم کو وہاں سے نکال کر لے گیا۔ یقیناً اب تک وہ اسے موت کے گھاٹ اتار بھی چکا ہوگا۔ سریر نے تسلی دینے کے انداز میں کہا، آئرین سے نبٹ کر ہم سرسیم کے قاتل کو بھی دیکھ لیں گے۔ نسی فورس نے سریر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرا بیٹا کرسو پولیس اور ہن سردار امالہ مستقر جا چکے ہیں اور وہ یقیناً لشکر کے سرکردہ جرنیلوں کو اپنے حق میں آمادہ کرنے پر تیار ہو جائیں گے۔ میں تم اور پروبس ابھی اور اسی وقت یہاں سے قصر بلاشن کی طرف روانہ ہوں گے۔ میں آدھے لشکر کے ساتھ قصر سے باہر نگرانی کروں گا۔ تم اور پروبس دوسرے آدھے لشکر کے ساتھ قصر کے اندر جانا اور ملکہ کے تمام محافظ دستوں کو تحقیق کر کے
آئرین کو رسیوں سے جکڑ کر کسر کے کسی کمرے میں بند کر دینا۔ میں نے آئرین سے سر سیم کے قاتلوں کو تلاش کرنے کے سلسلے میں لشکر کا ایک حصہ حرکت میں لانے کی اجازت لے لی تھی۔ اس وقت ہپوڈروم میں اپنے ساتھ جو لشکری جمع ہیں وہ سب میرے جانثار ہیں۔ آؤ اب اپنے کام کی ابتدا کریں۔ نیسیفورس روکا، پھر اس نے پروبس سے کہا، پروبس لشکر کو کسر کی طرف لے کر جاؤ۔ نیسیفورس، سریر اور پروبس اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے، پھر وہ لشکر کو لے کر کسر کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ راستے میں شاہراہ اوسط پر جاتے جاتے ہی لشکر دو حصوں میں تقسیم کر لیا گیا۔ کسر بلاشن پہنچتے نیسیفورس آدھے لشکر کے ساتھ احتیاط اور نگہداشت کے طور پر کسر کے احاطہ کر کے کھڑا ہو گیا، جبکہ دوسرے آدھے لشکر کے ساتھ سریر اور پروبس کسر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے آن کی آن میں ملکہ کے سارے محافظ دستوں کو تحقیق کر دیا اور کسر کے کمرے میں ملکہ آئرین کو بند کر کے اس پر پہرا لگا دیا۔ رات ہی رات اپنے لشکروں کی مدد سے قسطنطنیہ شہر میں یہ مشہور کرا دیا گیا کہ ملکہ تخت و تاج سے محروم کر دی گئی ہے اور نیسیفورس یہاں کا نیا بادشاہ بن کر سامنے آیا ہے۔ کسی نے بھی اس انقلاب پر کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ لوگوں نے نیسیفورس کو نئے بادشاہ کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ دوسرے روز نیسیفورس قسطنطنیہ کے سنہری تخت پر بیٹھا اور ملکہ آئرین کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دو محافظوں نے ملکہ آئرین کو نیسیفورس کے سامنے پیش کیا۔ نیسیفورس کو دیکھتے ہی آئرین نے اسے مخاطب کرتے ہوئے برس پڑی، تم غدار، بد عہد اور مجرم انسان ہو۔ تم نے ریاکاری، محسن کشی کا ثبوت دیا ہے۔ کاش مجھے تمہارے ان عیوب کی پہلے سے خبر ہوتی، تو اب تک میں تمہیں موت کی سزا سنا چکی ہوتی۔ نیسیفورس نے بڑی ڈھیرٹائی سے کہا، تم ایک کمزور اور ناتواں عورت ہو جو مسلمانوں کو خراج دیتی رہی ہو، جبکہ میں ان سے خراج وصول کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے مسلمانوں کے سامنے یونانی قوم کو کمتر اور سبک کر کے پیش کیا۔ لوگ تمہاری معزولی اور میری تخت نشینی پر خوش ہیں۔ میں مسلمانوں کو نیچا دکھا کر یونانیوں کی خدمت کروں گا اور اپنے پرانے وقار کو بحال کروں گا۔ ملکہ آئرین نے پھر اولوں کی طرح برستے ہوئے کہا، تمہارے نیکی سے آری ہو، اس لیے تم میں کوئی اعلی جوہر بھی موجود نہیں ہے۔ تمام جوہروں سے معرہ ہونے کے ساتھ ساتھ تمہیں کوئی پسندیدہ خصوصیت بھی نہیں ہے۔ تم حریص، بزدل اور بد عہد ہو۔ سنو، میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بد عہدی کی اور اس کی سزا مجھے تمہاری صورت میں ملی۔ تم نے مجھ سے بد عہدی کی، یاد رکھو عنقریب تمہارا انجام مجھ سے کہیں زیادہ عبرت خیز اور ہولناک ہوگا۔ مجھے اب حکمرانی کی خواہش بھی نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے بچوں سے محروم ہو چکی ہوں اور یہ بھی تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں اب اس کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتی کہ کسی طرح سے کسی تنہا گوشے میں جا بیٹھوں اور عزت و آرام کی زندگی بسر کروں۔ نیسیفورس نے اپنے ایک جرنیل کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، آئرین کو جزیرہ لیسبوس میں بھیج دیا جائے، وہاں اسے چرخہ اور کپاس مہیا کر دی جائے تاکہ اپنی تمام زندگی اس الگ تھلگ جزیرے میں سود کاٹ کر گزارے۔ اس کی نگرانی کی جائے اور کسی کو بھی اس سے ملنے اور گفتگو کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ میں اسے قتل بھی کرا سکتا ہوں، لیکن بہرحال یہ میری محسن رہی ہے۔ وہ یونانی جرنیل کھڑا ہو گیا اور چند محافظوں کے ساتھ وہ آئرین کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ امور سلطنت کو پوری طرح اپنی گرفت میں کر لینے کے بعد نیسیفورس نے اپنے مقصد کی طرف رجوع کیا۔ اس نے بلغاریہ اور بلکان کی ریاستوں سے بڑے بڑے لشکر قسطنطنیہ میں بلوائے۔ یونان سے رزمگاہ کے آزمودہ کار عساکر بلوائے گئے اور وہاں کے برفانی جنگجوؤں کو اپنے پاس جمع کیا۔ جب اس نے اندازہ لگا لیا کہ میرے پاس اس قدر طاقت و قوت جمع ہو گئی ہے کہ میں بڑی آسانی سے مسلمانوں کو شکست دے کر انہیں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہوں، تو اس نے خلیفہ ہارون الرشید کو ایک خط تحریر کیا جس میں شطرنج کے استعارے استعمال کرتے ہوئے نیسیفورس نے لکھا، ملکہ آئرین نے تمہیں رخ اور اپنے آپ کو پیادہ سمجھا۔ وہ بزدل عورت تمہیں خراج ادا کرنے پر آمادہ ہوگی، حالانکہ اسے تم جیسے وحشیوں سے دگنا خراج وصول کرنا چاہیے تھا۔ تم نے دھوکہ دہی اور بے انصافی سے آج تک جو کچھ ملکہ آئرین سے وصول کیا وہ واپس کر دو۔ میں نیسیفورس اب عظیم بازنطینی سلطنت کا شہنشاہ ہوں۔ اگر تم نے انکار کیا تو پھر تلوار کے فیصلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نیسیفورس نے ایک جرنیل ساریوس کو یہ خط اور عمدہ قسم کی سیکل کی گئی تلواروں کا ایک گٹھا دے کر خلیفہ ہارون رشید کی طرف روانہ کیا۔ ساریوس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ نیسیفورس نے 10 آدمیوں کا ایک وفد بھی روانہ کر دیا۔ ساریوس کی سرکردگی میں جس روز نیسیفورس کا وفد بغداد پہنچا، اسی روز ساریوس ہارون الرشید کے حاجب بشیر بن مامون سے ملا، جس سے انہیں اگلے روز ہارون الرشید کی خدمت میں پیش کرنے کا وعدہ کیا۔ دوسرے روز ساریوس کو حسب وعدہ بشیر بن مامون نے خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت ہارون الرشید کے پاس بغداد کے قاضی علی اور وزیر یحییٰ اور جعفر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔
ہارون الرشید نے چند ثانیوں تک ساریوس کو بغور دیکھا، پھر انہوں نے تحمل بردباری اور نرم مزاجی سے پوچھا، تمہارے بادشاہ نسی فورس نے تمہیں کس لیے میرے پاس بھیجا ہے؟ ساریوس آگے بڑھا، ہاتھ میں پکڑا ہوا یونانی تلواروں کا گٹھا اسے ہارون الرشید کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، نسی فورس نے یہ تلواریں آپ کی طرف روانہ کی ہیں تاکہ آپ ان کی سختی کو نگاہ میں رکھ کر آپ اس کے خط کا مناسب جواب دے سکیں۔ ساتھ ہی اسے ہارون الرشید کو نسی فورس کا خط بھی تھما دیا۔ ہارون الرشید نے نسی فورس کا خط پڑھا۔ جو وہ خط پڑھتا جا رہا تھا ان کے چہرے کا تغیر بدلتا جا رہا تھا۔ نسی فورس کا خط پڑھنے کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے پھاڑ کر پرزے کر دیا۔ پھر انہوں نے ساریوس کی طرف دیکھتے ہوئے تلخ لہجے اور دہکتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا نسی فورس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے یا اسے ہمیں اپاہج سمجھ کر ایسا خط لکھا ہے؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ تاریخ کے وہ سنہری اوراق جو ہمارے آباء و اجداد نے رقم کیے ہیں ہم ان کی حفاظت نہ کر سکیں گے؟ کیا ہماری تاریخ کے اوراق خالد کی بے باکی، موسیٰ کے عزم، ابن قاسم کی جواں فکری، قتیبہ بن مسلم کی شجاعت اور موسیٰ بن نصیر کی جانثاری کی طرح روشن اور تابناک نہیں؟ کیا ہم اسی جلیل القدر قوم کے فرزند نہیں ہیں جس نے اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں ڈال دیا تھا؟ نسی فورس بھول رہا ہے، ہم آپ اپنی ملت ہیں، ہمارا زاویہ الگ، تم لوگوں کا الگ، ہماری حرمتیں جدا، تم لوگوں کی جدا۔ جب غیور اور باوفا مجاہد اپنے بازوئے شمشیر زن کے ساتھ اٹھیں گے تو تمہارے ملک کی ایک ایک اینٹ اور ایک ایک پتھر پر اپنی فتح و شجاعت کی سرخیوں کے اندر تمہارے لیے بدترین اور المناک داستان بھی رقم کر دیں گے۔ ہماری چمکیلی تلواریں اور لچکدار نیزے جب باہر آئیں گی تو نسل در نسل کرن اور عہد با عہد تمہارے آنے والے لوگ ہماری اور تمہاری آگ و خون اور آشوب سے بھرپور داستانیں پڑھیں گے۔ اے ساریوس، جس قدر تم لوگوں کو زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارے مجاہدوں کو جان دینے کی خواہش ہوتی ہے۔ عزت کی موت ہمارے ضمیر کو تسکین دیتی ہے۔ یاد رکھنا، جہاں اور جس جگہ ہماری تمہاری جنگ ہوگی وہاں کا ذرہ ذرہ ہماری شجاعت اور ہماری تاریخ کی گواہی دے گا۔ ہارون الرشید رکے، اپنی مشہور زمانہ شمشیر سمسامہ انہوں نے بے نیام کی اور ایک ہی وار میں اپنے سامنے پڑی یونانی تلواروں کے گٹھے کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ پھر انہوں نے کٹی ہوئی یونانی تلواروں کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا، نسی فورس سے کہنا اب ہمیں وحشی بننا ہی ہوگا۔ نسی فورس نے اپنے خط میں مسلمانوں کو وحشی لکھا تھا، حالانکہ مشہور مورخ ہیرالڈیم متعصب ہونے کے باوجود تسلیم کرتا ہے کہ کم از کم بنو عباس کا تمدن اتنا بلند تھا کہ شاید آج کا یورپی تمدن بھی اس کے مقابلے میں فوقیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پھر ہارون الرشید نے کاغذ، قلم اور دوات طلب کی۔ جب یہ چیزیں انہیں پیش کی گئیں تو انہوں نے نسی فورس کو وہ تاریخی خط لکھا جو اختصار، جامعیت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے اور صدیوں سے اسے ایک عالمگیر شہرت حاصل ہے۔ انہوں نے لکھا، امیر المومنین ہارون الرشید کی طرف سے رومی کتے نسی فورس کے نام، او کافر ماں کے بیٹے، میں نے تیرا خط پڑھا، اس کا جواب تو سنے گا نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ خط لکھ کر طے کرتے ہوئے ہارون الرشید نے اپنے وزیر یحییٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لشکر کے کوچ کی تیاری کراؤ، کل صبح مسجد کے میناروں پر سورج کی پہلی کرن نمودار ہوتے ہی ہم اپنے لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف کوچ کریں گے۔ اور سنو، اپنے بحری بیڑے کو حکم دو کہ وہ نسی فورس کی مملکت کی جنوب اور مغربی سمندروں کا محاصرہ کرے۔ امیر البحر سے کہو کسی جہاز کو قسطنطنیہ کی طرف نہ جانے دو اور نہ ہی کسی کو قسطنطنیہ سے باہر جانے کی اجازت دے۔ ہارون الرشید نے خط طے کرنے کے بعد ساریوس کو تھمانے کے بعد کھٹکتی چھریوں کی سی آواز میں کہا، جاؤ لوٹ جاؤ، نسی فورس کو میرا یہ خط دے دینا اور اسے کہنا کہ ہم جاگ رہے ہیں اور اسے اس کے خط کا عملی جواب دینے کے لیے کل ہم یہاں سے کوچ کر رہے ہیں تاکہ اسے اس کی بدعمالیوں کی سزا دیں۔ ساریوس ہارون الرشید کے اس قصر سے نکل گیا۔ ہارون الرشید نے خط لکھ کر نسی فورس کو صرف دھمکی ہی نہ دی تھی بلکہ وہ اپنی خون آشامی کے ساتھ رومی شہنشاہ نسی فورس کی سرکوبی کو روانہ ہو گئے۔ نسی فورس کو امید ہی نہ تھی کہ ہارون الرشید اتنی تیزی اور سرعت سے کام لے گا، لہٰذا اس نے اپنی پوری تیاریوں کے ساتھ قسطنطنیہ سے ایشیائے کوچک کی پرانی اور قدیم ریاست فریجیا کی طرف کوچ کیا۔ فریجیا کی وادیوں کو میدان جنگ بنانے میں نسی فورس نے اپنے سامنے دو فوائد دیکھے تھے۔ ایک تو یہ کہ یہ میدانی جنگ قسطنطنیہ سے بہت دور تھا اور نسی فورس ہارون الرشید کو وہیں روکنا چاہتا تھا تاکہ خطرے کی صورت میں قسطنطنیہ شہر کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ دوسرے، ان میدانوں کے قریب ہی اموریہ شہر تھا جہاں سے اپنے لشکر کے لیے ضرورت کی چیزیں حاصل کر سکتا تھا۔ نسی فورس نے فریجیا کے میدانوں میں خیمہ زن ہونے میں پہل کر لی
اور جب ہارون الرشید اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو نصی فورس نے انہیں خیمہ زن ہونے یا آرام کرنے کا موقع دیے بغیر ان پر حملہ کر دیا۔ لیکن اس وقت نصی فورس کی پریشانی اور حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی جب اس کے سامنے ہارے تھکے ہارے مسلمانوں کو اپنے تازہ دم اور سستائے ہوئے لشکریوں سے بھی کہیں بہتر اور اچھے طریقے سے جنگ کرتے دیکھا۔ مسلمان ہارون الرشید کی سرکردگی میں بار بار نعرہ کنا ہو کر حملہ آور ہو رہے تھے۔ فریجیا کی ساری وادی اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہی تھی۔ اسلام کے فرزند نصی فورس کے آشوب و وحشت کو مٹانے اور اس کی تباہی کو روکنے کے لیے کوندے کی طرح ایک انقلاب، ایک روشنی کی خاطر ادھر ادھر چپٹ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ قدرت انہیں زمین پر زین کسنے اور آسمان پر کمند ڈالنے کے لیے پیدا کیا ہو۔ ان کے حملوں سے یوں لگتا تھا جیسے اسلام کے ان شیردل فرزندوں نے صدیوں کی تاریخ کو مختصر کر کے زمین کو اپنے سامنے سمیٹنے اور اپنے رب کی راہ میں قربان ہونے اور جان دینے کا فن سیکھ لیا ہو۔ عجیب سی طلسماتی دستگیری میں مسلمان مجاہدین صد ہزار پھیلتی سمیٹتی لہروں کی طرح زمین پر اپنے رب کی کبریائی رقم کرتے ہوئے آفاق کی رفتوں پر محیط ہو جانے کا وعدہ کر رہے تھے۔ فریجیا کی رزمگاہ میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ گھوڑوں کے ہنہنانے، تلواروں کے ٹکرانے اور انسانی چیخوں نے ارد گرد کے ماحول کو پرہول بنا کر رکھ دیا تھا۔ نصی فورس شروع میں خوش تھا کیونکہ اس کے لشکر کی تعداد ہارون الرشید سے کہیں زیادہ تھی، لیکن جب مسلمان مجاہدین نے وقت کی ندا بن کر اس کے لشکریوں کی کاوش و تلاش کو مردہ اور ناکام بنا کر رکھ دیا تو نصی فورس کی حالت بدل گئی اور وہ بددل ہونے لگا جیسے وہ اپنی بکریاں گنوا بیٹھا ہو۔ اچانک اسلامی لشکر میں جنگی طبل اور دفیں بجنے لگیں اور اس کے ساتھ ہی لشکر میں اللہ اکبر کی صدائیں پہلے کی نسبت تیزی سے بلند ہونے لگیں۔ طبلوں جنگی اور آوازیں اور اللہ اکبر کی صدائیں مسلمانوں پر ایک انوکھا وجدان طاری کرنے لگی تھیں اور وہ پہاڑوں کا سیاہ انتقام بن کر اپنے دشمنوں پر نزول کرنے لگے تھے۔ نصی فورس کے لشکر میں اب واضح طور پر ہزیمت کے آثار دکھائی دینے لگے اور اس کے لشکر کی اگلی صفوں کے یونانی اور ہن مسلمانوں کا مقابلہ کرنے سے کتراتے رہے۔ پھر اچانک ایک کھلبلی اور افراتفری کا عالم برپا ہو گیا۔ ہارون الرشید کے اشارے پر مسلمانوں نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ایک زوردار حملہ کیا اور نصی فورس کے لشکر کی اگلی کئی صفیں الٹ گئیں اور درہم برہم ہو کر اس کے سپاہی واپس بھاگے اور اپنی پچھلی صفوں کے نظم و ضبط کو بگاڑتے چلے گئے۔ نصی فورس اپنے لشکر کے وسط میں کھڑا یہ سارا منظر بڑی بے بسی اور اداسی سے دیکھ رہا تھا۔ جب نصی فورس کے لشکر میں ایک عام بھگدڑ مچ گئی تو اس کے لشکر کے سامنے کچھ ایسے لوگ نمودار ہوئے جن کے ہاتھ میں سفید علم تھے اور ان کے آگے قسطنطنیہ کا اسقف اعظم تھا۔ نصی فورس کا سارا لشکر بھاگ کر قسطنطنیہ کا رخ کر گیا۔ مسلمانوں نے ہارون الرشید کے حکم پر اپنے ہاتھ روک لیے۔ میدان میں اب صرف سفید علم بردار نصرانی رہ گئے تھے جن کی تعداد 10-12 کے قریب ہوگی۔ اسقف کی سرکردگی میں یہ صلح کے علم بردار علم بلند کرنے والے میدان جنگ میں ہی خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے حاضر ہوئے۔ ان کے آگے جو اسقف تھا اس کے ہاتھ میں انجیل کا ایک نسخہ موجود تھا جو اس نے اپنے سامنے بلند کر رکھا تھا۔ ہارون الرشید کے سامنے آ کر علم جھک گئے اور اسقف نے انجیل کو نیچا کرتے ہوئے کہا، اے مسلمانوں کے عظیم شہنشاہ، میں نصی فورس کی طرف سے صلح، امن اور معافی کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ وہ اپنی شکست تسلیم کرتا ہے۔ ہارون الرشید نے اسقف کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی اور دھیمے پن میں کہا، وہ گمراہ ہے، کن شرائط پر صلح اور معافی مانگنا چاہتا ہے؟ اس نے تو ہم سے بزور شمشیر ملکہ آئرین کا ادا کیا ہوا خراج بھی طلب کیا ہے۔ ہم نے اس کے ایلچی سے کہا نہ تھا ہم اپنے آباء و اجداد کی سنہری تاریخ کی حفاظت کرنا جانتے ہیں؟ تم نے دیکھا فریجیا کے اس میدان میں ہم نے اپنی قوم کی عظمت کو قائم و بلند کر رکھا ہے۔ اسقف نے منت و سماجت کر کے انداز میں کہا، اے بادشاہ، نصی فورس آپ سے معافی کا خواستگار ہے۔ وہ ملکہ آئرین سے دگنا خراج دینے اور آئندہ آپ کا فرما بردار رہنے کا پختہ عہد کرتا ہے۔ ہارون الرشید نے فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اسقف سے کہا، جاؤ اپنے لشکر لوٹ جاؤ اور نصی فورس سے کہو اس کی گستاخی، اس کی لابزنی کے باوجود ہم نے اسے معاف کر دیا۔ قسطنطنیہ کا اسقف اعظم اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ صلح کی درخواست ہوتے ہی نصی فورس نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور واپس روانہ ہو گیا۔ ہارون الرشید ایک روز وہاں قیام کر کے اپنے لشکر کو آرام کرنے کا موقع دیا، پھر وہ فریجیا کی وادی سے کوچ کر گئے۔ نصی فورس جس قدر بزدل اور حریص تھا، اس سے کہیں زیادہ لالچی اور بد عہد بھی تھا۔ اسے فریجیا کے میدانوں کے شکست کے بعد ہارون الرشید سے دگنا خراج ادا کرنے اور مطیع و فرما بردار رہنے کے وعدے پر اپنی جان چھڑا لی تھی، لیکن قسطنطنیہ واپس آتے ہی اس نے دوبارہ جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جنگ کے ماہر نائٹوں کے دستے اس نے یونان سے طلب کیے
بلغاریہ اور ہنگری سے اس نے انگنت ہنوں کو بلایا، انہیں قسطنطنیہ میں دعوت دی اور اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ پھر اس نے ہارون الرشید سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور خراج دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت موسم سرما اپنے عروج پر تھا اور سرد برفانی ہوائیں چلتی رہتی تھیں۔ نسیفورس نے سوچا اس قدر سختی سردی میں ہارون الرشید قسطنطنیہ کا رخ نہیں کرے گا، اس طرح اسے مزید تیاری کا موقع مل جائے گا اور وہ اپنی گزشتہ شکست کا انتقام لے سکے گا۔ پہلی جنگ سے فارغ ہو کر بغداد کی طرف جاتے ہوئے ہارون الرشید اس وقت دریائے فرات کے کنارے رقہ شہر میں مقیم تھا۔ سریل بن مسلم کی طرف سے جب اسے نسیفورس کی اس بدعہدی کی اطلاع ہوئی تو وہ سردی اور برف کی پرواہ کیے بغیر نسیفورس کو اس کی بدعہدی کی سزا دینے کے لیے دوبارہ قسطنطنیہ کی طرف بڑھا۔ ہارون الرشید اس بار آندھی اور طوفان کی طرح آیا۔ فریجیا کے میدانوں کا رخ کرنے کی بجائے وہ سیدھا قسطنطنیہ کی طرف بڑھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک لمبا چکر کاٹا۔ نسیفورس کی سلطنت میں شامل ایشیائے کوچک کے ایک وسیع علاقے کو پامال کرتا ہوا قسطنطنیہ کی طرف بڑھا اور اپنے بحری بیڑے کو بھی اس نے حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ فریجیا کے میدانوں کے مغرب میں ایک بار پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ نسیفورس نے اس بار پہلے کی طرح اچانک حملہ نہ کیا، بلکہ اس بار اس نے مسلمانوں کو پڑاؤ کرنے اور خیمہ زن ہونے کا موقع دیا۔ شاید اس بار وہ جنگ کی ابتدا کرنے میں ہچکچا رہا تھا۔ دوپہر کے قریب لشکر اس میدان میں صفیں درست کر کے جنگ کو تیار ہوئے اور پھر ازلی دشمنوں کی طرح وہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ اس بار جنگ کا فیصلہ بہت جلد ہو گیا، شاید مسلمان تازہ دم تھے اس لیے۔ اس جنگ میں نسیفورس کے 3 زخم آئے اور وہ زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے 40,000 لشکری جنگ میں مارے گئے۔ جو زخمی ہوئے ان کی کوئی گنتی ہی نہ تھی۔ مسلمانوں نے نسیفورس کے پڑاؤ پر بھی قبضہ کر لیا۔ نسیفورس کے زندہ بچنے والے لشکریوں میں سے اکثر کو گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ صحرا میں بھاگنے والے اندھے اونٹ کی طرح قسطنطنیہ کی طرف فرار ہو گئے۔ یہ ایک بدترین شکست تھی جو مسلمانوں کے ہاتھوں بلغاری ہونوں اور یونانیوں کو ہوئی۔ ان کے پڑاؤ، اس کے سارے مال اسباب پر قبضہ کرنے کے بعد ہارون الرشید نے نسیفورس کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ ہارون الرشید اپنے خیمے میں بیٹھ گئے کہ رسیوں میں جکڑے ہوئے نسیفورس کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ خیمے میں اس وقت ہارون الرشید کے علاوہ قاضی علی ابن حرملہ، بشیر بن مامون اور وزیر یحییٰ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہارون الرشید نے گہری نگاہ نسیفورس کے سر سے پاؤں تک ڈالی، پھر انہوں نے بے حد مضبوط، گہری اور نہایت مستقل مزاجی سے نسیفورس سے پوچھا کہ سمر نے تمہیں ہمارے خلاف بغاوت کرنے اور عہد شکنی پر مجبور کیا تھا؟ نسیفورس نے بڑی بے بسی کے عالم میں کہا، اے مشرق کے عظیم شہنشاہ، مجھے اس بغاوت پر میری ایک ہن سردار امالہ نے اکسایا تھا، لیکن شکست کے آثار دیکھتے ہی وہ اپنے جانثاروں کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف بھاگ گیا۔ ہارون الرشید نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تو مجھے شہنشاہ مت کہو، میں شہنشاہ نہیں ہوں اور خلیفہ اپنے عوام کا امین و خادم ہوتا ہے۔ کیا تم اتنے ہی جاہل ہو کہ ایک سردار تمہارے خیالات اور تمہارے فیصلوں پر حاوی ہو سکتا ہے؟ کیا تمہاری قوم میں خالد، طارق ابن مسلم، ابن قاسم، ابن جراح، سعد بن وقاص، مسنا اور ان جیسے سرداروں کو جنم نہیں دے سکتی؟ وہ تم سے کیوں مروب ہوگی؟ کیا تم نے دیکھا نہیں میرے مجاہدوں نے تمہارے ان میدانوں میں کیسی مہارت کے دورے دوڑائے ہیں؟ انہوں نے تمہاری ساری عظمت، تمہارے ساری غرور کو مٹی کے گھروندے سمجھ کر گرا دیا ہے۔ میرے سنگ ساخت لشکری ندائے وقت بن کر اٹھے اور تمہاری عظمت کی چادر کو چاک کر دیا۔ کیا ان میدانوں میں انہوں نے وہ داستانیں رقم نہیں کی جن کی وہ بدر و حنین، قادسیہ و یرموک اور اجنادین و مصر کے مارکوں سے مشابہ ہیں؟ یاد رکھو، ہم اس نور کی ذو کے محافظ ہیں جو غار ہیرا سے پھوٹا، جبکہ تم نے مکتوب میں ہمیں وحشی لکھا۔ تم نے اپنے لوگوں میں مسلمانوں کو وحشی مشہور کر رکھا ہے۔ یاد رکھو، ایک دن یہ دھوکہ ختم ہوگا، یہ خول پھٹے گا۔ اس روز تمہارے عوام ہماری نسبت تم سے زیادہ نفرت و بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اس موقع پر اگر میں تمہاری آزادی کو، تمہاری حسرت اور تمہاری زندگی کو تمہاری موت میں بدلنا چاہوں تو بجز خدا کے کوئی ایسا نہیں جو مجھے اس سے باز رکھ سکے۔ میری غیر موجودگی میں تو بڑے بڑے اور بلند و باند دعوے کرتے رہے ہو۔ اب تیری گفتار اڑتے لمحوں کے تعاقب کی داستان اور تمہارے خیالات کی سانس رک کیوں رہی ہے؟ بولو، تم ہم جیسے وحشیوں سے اپنے متعلق کیسی امیدیں رکھتے ہو؟ نسیفورس نے منت و عاجزی کرنے کے انداز میں کہا، اپنے خدا اور رسول کے صدقے مجھے معاف کر دیں۔ آئندہ میں باقاعدگی سے خراج ادا کروں گا، آپ کا مطیع و فرما بردار رہوں گا، اور اگر میں بغاوت کروں تو آپ میری شہرت کاٹ دیں۔ اب مجھے معاف کر دیں۔ ہارون الرشید نے نرم دلی میں کہا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا تم نے پھر بدعہدی کی تو یہ زمین و آسمان اور خدا کے بادل گواہ ہیں
میں اپنے بلند کو حصاروں کو سرنگوں کرنے والے مجاہدوں کے ساتھ پھر اس طرف آؤں گا، اور میرے پھر آنے پر تم رو گے اور میری قوم کے جالے مسکرائیں گے۔ ہم کندھوں پر کمانے لٹکائے فتح مندی کے گیت گاتے پھر ان میدانوں کی طرف آئیں گے۔ جان رکھنا کہ اگر ہمیں پھر یہاں آنا پڑا تو پہلی بار کی طرح تیسری بار بھی جب ہم اپنے رب کا نام لے کر جنگ کی ابتدا کریں گے تو اس کائنات کی ساری قوتیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ تمہارے وطن کا دل دکھی ہوگا اور تمہاری حالت بھی مردہ لوگوں جیسی ہوگی۔ نسی فورس نے بڑی عاجزی سے کہا، میں اور میری آنے والی نسلیں آپ کی مطیع و فرمانبردار رہیں گی۔ جو بھی شرائط مجھے معاف کرنے پر آپ لگائیں گے میں ان پر سختی سے عمل کروں گا۔ ہارون الرشید نے کہا، قسطنطنیہ کے بعد تم لوگ ہرکلیہ شہر کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہو۔ اس شہر کی آبادی کو نکال کر شہر کو آگ لگا دی جائے۔ یہ شہر ویران اور کھنڈر حالت میں رہے گا تاکہ تم لوگوں کو میرے ساتھ کی ہوئی بدعہدی کی عبرت خیز سزا یاد دلاتا رہے۔ تم حسب معمول ملکہ ایرین سے دگنا خراج ادا کرو گے، اور جو نقدی ہمیں خراج میں دی جائے اس پر میرا اور میرے بیٹوں کا چہرہ کندہ ہو۔ نسی فورس نے کہا، مجھے یہ شرائط منظور ہیں اور میں اپنی موت پر بھی انہیں ترجیح دوں گا۔ ہارون الرشید نے نسی فورس کو لانے والے مجاہدوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسے یہاں سے لے جاؤ اور آزاد کر دو۔ وہ محافظ نسی فورس کو خیمے سے باہر لے گئے۔ نسی فورس کی ہارون الرشید سے جان بچا کر لے گیا، لیکن اس کی بدقسمتی جب وہ اپنے جانثاروں کے ساتھ قسطنطنیہ کے قریب پہنچا تو اس کے بلغاری ہون سردار امالہ نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس نے لشکر کو اپنے ساتھ ملا کر نسی فورس پر حملہ کر دیا۔ شہر سے باہر ہولناک جنگ ہوئی جس میں نسی فورس مارا گیا، اور انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد نسی فورس کے بیٹے کرسو پولیس کو قسطنطنیہ کا بادشاہ بنا لیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔